کمرے سے نکل کر وہ گھر کے باہری حصے میں جا بیٹھا تھا۔ رات کافی ہو چکی تھی، وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا تھا۔ سگریٹ کے کش لگاتے وہ اس دھوئیں میں کسی کا عکس ڈھونڈنے لگا تھا۔ کسی کی یاد شدت سے آنے لگی تھی۔ میں اپنے آپ پر تو شک کر سکتی ہوں، لیکن تم پر کبھی نہیں۔ تم میری روح کا وہ پرسکون حصہ ہو جس کے احساس سے میں جی اٹھتی ہوں، جس کے وجود کا سوچ کر میری جان میں جان آ جاتی ہے۔ تم پہ مجھے پورا بھروسہ ہے، بس اس بھروسے کو کبھی توڑنا مت۔ وہ مجھ پر خود سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن میں نے اس کا بھروسہ توڑ دیا۔ وہ نہایت ہی غمزدگی میں خود سے باتیں کر رہا تھا۔ جانے کیا حال ہوا ہوگا اس کا؟ کیا اس کے گھر والوں نے اسے قبول کیا ہوگا؟ یا پھر نہیں، اس کے گھر والے اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ کیا اس کی شادی ہو گئی ہوگی آج؟ کیا واقعی میں ہم دونوں ایک ہی دن برباد ہو چکے ہیں؟ نہیں، وہ ہم دونوں پر اتنا ظلم نہیں کر سکتے۔ وہ خود ہی سوال کرتا اور جواب پیدا کرتا۔ اس کی حالت عجیب تر تھی۔ یہ وہی فہد تھا جو اپنے رویے سے کچھ دیر پہلے ایک عورت کے سامنے اپنا ظالمانہ تاثر پیدا کر آیا تھا۔ اس پر جبر اور ہراساں کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہی انسان اب بہت ہی بے بس اور لاچاری کا مظاہرہ کیے ہوئے تھا۔ اس نے ایک عورت پر جبر کر کے اس کے حواسوں کو دھواں کیا تھا، تو دوسری طرف خود کسی عورت کے لیے اپنے حواس کھو چکا تھا۔ وہ بری طرح سے کسی کی قید میں تھا۔ اگر آج یہ شادی نہ ہوئی ہوتی تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی منزل تک پہنچ چکا ہوتا، لیکن اس ایک دن میں اس نے اپنا قیمتی اثاثہ ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اب تو خوشی کا وہ آخری میسج پڑھ کر خود کو کوسنے لگا تھا، جس میں صاف الفاظ میں صرف یہ لکھا تھا: آج کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے مر چکے ہیں، خدا حافظ۔ جب اس نے یہ میسج پڑھا تھا، فون ٹرائی کیا تھا، لیکن ہر بار رنگ جاتی مگر کوئی نہ اٹھاتا۔ ایک بار فون اٹھا لو خوشی، تمہیں خدا کا واسطہ، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، پلیز بات کرو مجھ سے۔ میں جانتا ہوں تمہارے لیے شاید اس وقت مشکل ہو، لیکن تمہیں جب بھی موقع ملے صرف ایک بار مجھ سے بات کر لو، مجھے اپنی صفائی کا موقع دو۔ اس نے ہر بار ناکام ہونے کے بعد پھر بھی ایک امید باندھی تھی اور اسے ٹیکسٹ بھیج دیا تھا۔ وہ وہیں ٹیک لگائے رات گزرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سوچوں کا محور اب بھی وہی لڑکی تھی جسے وہ بے پناہ چاہتا تھا۔ اس کی محبت کی آغوش میں کھوئے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، لیکن اچانک اس کی آنکھ کسی کے قدموں کی آہٹ سے کھل گئی۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ کوئی تیز قدموں کے ساتھ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہے وہاں؟ وہ تیز آواز سے پکارتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ہوں، میں جنت، وہ دبی اور سہمی ہوئی آواز میں بولی۔ کہاں جا رہی ہو؟ فہد نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا اور اس کے پاس جانے لگا۔ اچانک سے فہد کی آواز سن کر وہ بلبلا سی گئی۔ سخت اندھیرا ہونے کے باعث وہ فہد کو دیکھ نہیں پائی تھی، اس لیے جو ہی اچانک اس کی آواز سنی تو سن کر اسے شدید جھٹکا سا لگ گیا تھا۔ اسے پاس آتا دیکھ کر وہ کانپنے لگی تھی۔ تم سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت کیا کر رہی ہو یہاں؟ فہد نے بہت ہی حیرت سے اسے گھورا اور سخت انداز سے پوچھا۔ وہ بھائی میں اس وقت، وہ لفظوں میں الجھ رہی تھی۔ اسے اچانک پکڑے جانے کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ وہ سٹ پٹا سی گئی تھی۔ اس نے تو کوئی بہانہ بھی تیار نہیں کیا تھا۔ جنت، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اس وقت اکیلے یہاں کیوں کھڑی ہو؟ کہاں جا رہی تھی؟ اس بار فہد نے نہایت ہی غصے سے اسے گھورا تھا۔ اس نے ایک نظر اس کے قدموں کے رخ کو دیکھا، جو کہ گیٹ کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئے تھے۔ جنت کی خاموشی اور لفظوں کی الجھن نے فہد کو شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی نتیجے پر پہنچتا، جنت کو بہانہ سوجھ ہی گیا۔ وہ بھائی، سر میں شدید درد تھا، شادی میں مہمانوں کے آنے جانے میں آرام بالکل بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے تم رات کو باہر ٹہلنے آئی تھی؟ اس کے انداز میں بے یقینی اور طنز تھا۔ نہیں بھائی، وہ ہاجرہ کے پاس جا رہی تھی اسے بلانے تاکہ سر میں مالش کر دے۔ ملازموں کے کمرے حویلی کے دوسرے حصے میں تھے، جس کا ایک رخ گیٹ کے بالکل قریب تھا۔ جنت کو اور کچھ نہ سوجا تو یہی بول دیا۔ فہد نے پہلے اس جگہ پر نظر ڈالی اور پھر گیٹ کو دیکھا۔ ہاں تو تم اندرونی سائڈ سے بھی جا سکتی ہو، اس طرح آدھی رات میں باہر آنا غیر مناسب ہے۔
جاؤ اب۔ وہ اسے حکم صادر کیے وہیں کھڑا رہا۔ جنت اسے بڑی ہی حیرانگی سے وہیں کھڑی گھور رہی تھی۔ میں نے کیا کہا، سنائی نہیں دیا؟ فہد اپنی شادی کی رات یوں باہر آ کر بیٹھ گیا تھا، یہی بات اسے حیران کر رہی تھی۔ فہد سمجھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ جنت اسے کوئی سوال کرے، اس نے تیز لہجے میں اسے اندر جانے کو بول دیا۔ وہ تیزی سے بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ فہد کو کچھ بے چینی سی ہونے لگی۔ غیر ارادی طور پر وہ گیٹ کے قریب جا کر ادھر ادھر ٹہلنے لگا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی۔ آواز آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی، جو کہ بائک کے دور نکل جانے کی وجہ سے کم ہوتی جا رہی تھی۔ اس وقت بائک پہ یہاں کون آ سکتا ہے؟ وہ من ہی من میں اس شبے کو سلجھانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے اپنے تمام زیورات اتار کر سائڈ پر رکھ دیے تھے۔ لہنگے کا وزن وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی جوڑا موجود نہ تھا۔ مجبوراً اسی میں رات گزارنی پڑی تھی۔ نہ تو اس نے اٹھ کر بیڈ پر سونے کی ہمت کی تھی اور نہ ہی اس کی کوئی چیز استعمال کی تھی۔ اس نے اپنی باہوں کا تکیہ بنا کر اسی زمین کو اپنا بچھونا تسلیم کر لیا تھا۔ اتنی بے بس اور لاچار وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ بنا بولے اس کی ہر مانگ پوری کی جاتی تھی۔ محرومی کیا چیز ہے اسے کبھی معلوم ہی نہ تھا۔ اس نے جو چاہا تھا وہ اس نے پایا تھا۔ اسی وجہ سے اسے خود پر غرور ہوا کرتا تھا کہ وہ جو کچھ چاہے اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا۔ اپنے لاڈلے پن نے اسے مغرور بنا دیا تھا، اور یہ وقت کا پہلا تھپڑ تھا جو اس کے منہ پہ لگا تھا۔ آج وہ ہر ایک چیز سے محروم تھی جسے کھونے کا تصور اس نے کبھی کیا نہیں تھا۔ آج اس سے وہ نعمتیں چھن چکی تھی جس کا شکر اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ شاید قدرت کی طرف سے اس کے لیے ان سب میں ایک نصیحت ہے، یا پھر اس کے لیے سزا، یا پھر ہو سکتا ہے اس کے غرور کی شدت شاید اب کچھ کم ہو جائے، اسے خدا کی نعمتوں کا احساس ہو جائے۔ صبح ہو چکی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اس کی نظر اپنے پاس پڑے ہوئے بیگ پہ پڑی جس میں اس کا سامان تھا۔ یہ بیگ کل تو نہیں تھا یہاں پر، پھر ابھی یہاں کون رکھ کر گیا؟ بیگ کو دیکھنے کے بعد اس نے خود کو دیکھا۔ اسے اپنے حلیوں کو دیکھ کر ندامت سی ہونے لگی۔ پتہ نہیں کون آیا ہوگا، مجھے نیچے سوتا ہوا دیکھ لیا، ساری عزت خاک میں مل جانی میری۔ اب میرے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچا جائے گا۔ وہ افسوس کے ساتھ کبھی خود کو تو کبھی اس فرش کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ اب تک بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کل سے اسی لہنگے میں تھی۔ وہاں سے اٹھ کر اس نے فوراً بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم کو چل دی۔ فہد یہاں آؤ۔ روٹی بیلتے وقت اس کی نظر سیڑھیاں چڑھتے ہوئے فہد پہ پڑی۔ اس کی آواز سن کر وہ فوراً پلٹ کر کچن کی طرف آیا۔ جی بھابھی، کہاں سے آ رہے ہو؟ زمینوں کی طرف گیا تھا، واک پہ۔ کرسی نکال کر بیٹھنے لگا۔ اتنی صبح صبح جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنی شادی کے دنوں میں تو آرام کر لو، اتنی جلدی اٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے فرحین کیسی لگی؟ اچھی ہے نا؟ بھائی ویسے شکل و صورت کی تو اچھی ہی ہے، لیکن میری بات چیت نہیں ہوئی ابھی تک۔ اس نے روٹی کو پلٹتے ہوئے اس سے پوچھا۔ وہ گفتگو کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی جاری رکھی ہوئے تھی۔ اس کے اس سوال پر فہد نے بل پڑتے ہوئے چہرے سے بھابھی کو گھورا۔ کیا ہوا بھائی؟ اس نے سر اٹھا کر فہد کو دیکھا جس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، خوشی سے بات ہوئی تمہاری؟ سدرا نے بڑی ہی جلدی موضوع بدل دیا۔ وہ جانتی تھی جہاں فرین کے ذکر سے وہ خفا ہوتا ہے، وہیں خوشی کا نام سن کر ہی وہ کھل اٹھتا ہے۔ ان کی بات سے فہد کے چہرے کی سرخی تو کم ہوئی تھی، لیکن ساتھ ہی اداسی اور مایوسی تھی۔ وہ رابطہ نہیں کر رہی مجھ سے، میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ اس کا لہجہ بے حد مایوس کن تھا۔ پر کیوں بات نہیں کر رہی وہ تم سے؟ کہیں تم نے اسے اپنی شادی کا تو نہیں بتا دیا؟ وہ قدرے پریشانی میں ایک ہی سانس میں سب پوچھ رہی تھی۔ نہیں، مختصر جواب دے کر اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا، جو کہ رات بھر نہ سونے کی وجہ سے پرخمار تھی۔ تو پھر کیوں بات نہیں کر رہی وہ تم سے؟ انہوں نے فہد کو بیٹے کی طرح پالا تھا، وہ اس کی ہر بات سے واقف تھے۔ فہد اس کے ساتھ اپنی ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتا تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ تھی۔ بھابھی کے ساتھ ساتھ وہ اس کی ماں اور ایک اچھی دوست بھی تھی۔ گھر میں زیادہ وقت وہ اسی کے ساتھ گزارتا تھا
وہ جتنا وقت اس کے ساتھ بیٹھتا ذکر اس میں خوشی کا ہوا کرتا۔ وہ اس کی خوشی اور پوری کائنات تھی۔ اگر وہ نہ ملی تو فہد کو سنبھلنا اور خوش رہنا بہت مشکل تھا۔ یہ بات سدرا بہت اچھی طرح جانتی تھی۔ وہ سوچ میں ایسے گم ہوئی کہ اس کی روٹی جل چکی تھی۔ جلی ہوئی روٹی کو اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا۔ اسے اس کی کوئی فکر نہ ہوئی۔ وہ فکر مند تھی تو بس فہد کے لیے۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ گھر سے بھاگنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا۔ اس نے مجھے بلایا تھا، میں نہیں گیا۔ اسے میری مدد کی ضرورت تھی، میں اس کی ضرورت میں کام نہ آیا۔ میں اسے نہیں بچا پایا۔ ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی مجھ سے وہ۔ اس کی شادی ہو گئی بھابھی۔ اس کے لفظوں میں درد کی شدت اور آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے بے بسی سے سر اٹھا کر بھابھی کو دیکھا۔ اس کی اس حالت نے سدرا کو بھی نمدیدہ کر دیا۔ تو تم کیوں نہیں گئے؟ تمہیں کس نے روکا تھا؟ ہاتھ پاؤں بندھے تھے تمہارے یا پھر قید تھے؟ تم آزاد تھے نا، خود مختار تھے۔ تمہیں فوراً وہاں جانا چاہیے تھا۔ تم اسے وہاں سے تو لے کر آ جاتے، پھر بات کی بات میں دیکھ لیتے۔ اس طرح اس کی شادی تو رک جاتی کم سے کم۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں ہی تو ڈال دی ہیں آپ سب نے۔ اس نے معنی خیز لہجے میں بولا۔ اس کا اشارہ کس طرف تھا سدرا سمجھ چکی تھی۔ میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں، تم اس بات کو زیادہ دل پہ مت لو۔ یہ شادی صرف صلح کی طرف ایک کوشش ہے۔ دونوں خاندانوں کی دشمنی کی آگ جو کئی سالوں سے بھڑک رہی تھی، اس نکاح کے بعد اس کی شدت میں کمی آئی ہے، اور یہی ہم سب کا مقصد تھا۔ میں تمہیں سمجھا چکی ہوں۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھ چکی تھی۔ ایک بار پھر فہد کو غصہ چڑھنے لگا تھا۔ فرحین حویلی میں ہم سب کے ساتھ رہتی اور تم اپنی محبوبہ سے شادی کر کے اسے شہر والے گھر میں رکھتے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا تھا۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں تم نے یہ غلطی کر دی، کیوں اسے لینے نہیں گئے؟ مجھ سے تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ بس وہ ایک اشارہ کر دے اور میں اس کے پاس حاضر ہو جاؤں، یہ کر دوں وہ کر دوں۔ اب پتہ نہیں کیوں ساری ہوا نکل گئی۔ بھگا کر لے آتے اسے۔ رئیس خاندان ہے ہمارا، ہر طرح سے نمٹ لیتے ان لوگوں سے۔ تم پتہ نہیں کس بات سے ڈر گئے۔ ڈرنے والے تو تم تھے نہیں۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں اسے خوب ٹوکا۔ نہ تو میں کسی سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی کرنی چاہیے تھی۔ میں نے تو بہت شدت سے اس دن کا انتظار کیا تھا کہ کب وہ مجھے بلائے اور میں اسے لینے کے لیے بھاگا بھاگا نکل پڑوں۔ میرے لیے وہ ایک حسین دن ہوتا جب میری جان مجھے یہ حکم کرتی۔ وہ خلوص دل سے الفاظ ادا کر رہا تھا۔ لیکن میری قسمت ہی خراب ہے۔ اس نے اس وقت یہ حکم کیا جس وقت میں بری طرح سے مجبور تھا۔ کب بولا اس نے؟ کس وقت؟ بھابھی نے فوراً پوچھا۔ جس وقت میرا نکاح ہو رہا تھا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ اس نے نظریں جھکا کر اٹھا کر پھر جھکا لی۔ اس نے کپڑے بدلنے کے بعد اپنے بیگ کا جائزہ لیا تھا جس میں اس کی ضرورت کی ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ اس نے پورے بیگ کو ٹٹولا لیکن پھر مایوسی کے ساتھ ہاتھ روک کر بیٹھ گئی۔ اس کی سب سے بڑی ضرورت اس کا موبائل تھا جو کہ بیگ کے کسی بھی کونے میں نہیں تھا۔ سارے کپڑے اس نے ادھر ادھر بکھیر دیے تھے۔ بڑی ہی نفاست سے رکھی ہوئی چیزوں کو اس نے ایک ہی منٹ میں ادھر سے ادھر کر دیا تھا۔ جوں وہ اپنی کوشش میں ناکام ہو رہی تھی، اس کے غصے کا میٹر بڑھتا جا رہا تھا۔ اب فرحین رحمان کو گھر والوں پہ غصہ آئے اور کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن ٹوٹنے کے لیے کوئی چیز بھی تو ہو۔ خیر، اس کے ہاتھوں آج گلاس کی شامت آئی تھی جس پر سب سے پہلے اس کی نظر پڑی تھی۔ اس نے گلاس اٹھا کر پوری قوت کے ساتھ اسے دروازے پہ دے مارا۔ عین اسی ٹائم فہد بھی اندر داخل ہوا تھا۔ گلاس اس کے بازو کو چھو کر نیچے گرا ہی تھا کہ اس نے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے ہلکی سی چوٹ لگی تھی لیکن گلاس ٹوٹا نہ تھا، اس وجہ سے کوئی زخم نہیں ہوا۔ نہایت ہی غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے فہد نے گلاس کو ٹیبل پہ رکھا۔ اپنی قمیض کی آستینیں اوپر کو موڑ لیں۔ شاید آج گلاس کی نہیں، فرحین کی ہی شامت آئی تھی۔ وہ اس کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے صرف خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے زوردار تھپڑ فرحین کے چہرے پہ دے مارا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی قطار سی رواں ہو گئی تھی۔ ایک پل کے لیے اس کا دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ وہ تھپڑ کھا کر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے کسی سے مار کھائی ہو۔
یہ پہلا تھپڑ تھا جو اسے اس کی غلطی پہ پڑا تھا۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی۔ یہ کیا گند پھیلا رکھا ہے؟ اٹھاؤ اسے یہاں سے۔ فہد نے اس کے بکھرے ہوئے سامان کو دیکھ کر ناگواری سے پوچھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تم سے بول رہا ہوں، اٹھاؤ یہ سب۔ وہ پھر سے سخت لہجے میں بولا۔ جانور، وہ تیز لہجے میں کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی، جبھی فہد نے اسے ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں پر جماتے ہوئے اپنی طرف زور سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ جانور، جانور، تم انسان نہیں، یقیناً کسی جنگل سے بھاگے ہوئے بھیڑیے ہو۔ وہ بڑی بے باکی سے تیز لہجے میں بولی، ہاتھوں کی مدد سے اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرنے میں لگی تھی، لیکن گرفت مضبوط تھی اور اس کی نظریں نیچے کی طرف جھکی تھیں۔ شکر کرو میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا، ورنہ ضرور تمہیں جانور بن کے دکھاتا اور تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لیتا۔ اگر میں واقعی میں جانور بن گیا نا تو تم میرے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرو گے۔ فہد نے اپنا بازو اس کی کمر میں حمائل کرتے ہوئے نہایت سخت لہجے میں بولا۔ اس کا اشارہ سمجھ کر وہ ایک دم سے نظریں اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ بولو، واقعی میں بھیڑیا دیکھنا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھوں پہ زور دیتے ہوئے پوچھا، جو کہ ابھی بھی اس کی کمر کے ارد گرد تھے۔ اس کے لہجے اور عمل کی شدت سے وہ نہایت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے گردن جھکا دی۔ تو پھر آئندہ کوئی بھی جاہلوں والی حرکت مت کرنا میرے سامنے۔ فہد نے تنبیہ کرنے والے انداز میں اپنے بازو ہٹا کر اسے آزاد کر دیا۔ وہ نیچے بیٹھی اس سامان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی بھی بکھر چکی تھی۔ اچانک اسے اپنی طرف آتی ہوئی قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ نظریں کچھ اوپر کو اٹھیں تب تک وہ اس کے قریب آ چکی تھی۔ تم نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ اور یہ سامان اس طرح کس نے بکھیر کے رکھ دیا ہے؟ بات کرنے کے ساتھ ساتھ وہ سامان چن کر اکٹھا کرنے لگی۔ فرحین نے سوائے اسے ایک نظر گھورنے کے اور کچھ نہ کیا تھا۔ میں فہد کی بھابھی ہوں۔ اس کے گھورنے پر سدرا نے خود ہی اپنا تعارف کروا دیا۔ اور یہ کیا؟ تم نے آج کے دن یہ کس طرح کا لباس پہنا ہے؟ کوئی ایسے کپڑے پہنتا ہے شادی کی صبح کو؟ سدرا نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نہایت حیرت سے پوچھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا پہنے، اس نے الجھتے ہوئے بولا۔ تو تمہیں یہی سمجھ نہیں آیا؟ اتنے اچھے اچھے کپڑے اور عمدہ زیورات تو موجود ہیں، ان میں سے کچھ پہن لیتی۔ وہ اس کے بیگ کے باہر پڑے خوبصورت ڈریس کو ہاتھ سے چھو کر ان کے اوپر کیے گئے باریک بینی سے ڈیزائن کو دیکھ کر بولنے لگی، اور پھر نظر اٹھا کر فرحین کو سوالیہ انداز سے گھورا۔ ہاں، مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مصیبت اور سوگ میں کون سا لباس پہنتے ہیں۔ کہیں دیکھا تھا ایسی صورت میں کسی کو سفید کپڑے پہنتے ہوئے، اس لیے یہ لباس اوڑھ لیا، اس نے اپنے کرتے کو آگے کرتے ہوئے کہا۔ پھر خیال آیا شاید کالے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر یہ دوپٹہ۔ زمین پہ پاس پڑے ہوئے دوپٹے کو سر پہ لپیٹتے ہوئے وہ الجھے ہوئے انداز میں بولے۔ اس کے لہجے میں شدید درد بھرا تھا۔ کالے رنگ کے دوپٹے نے اس کے گورے چیٹے رنگ کو اور بھی زیادہ سفید کر دیا تھا۔ اسی سفید رنگت نے اس کے نرم و نازک گال پہ پڑے تھپڑ کا نشان بالکل واضح کر دیا تھا، جو کہ بالکل نمایاں طور پر سدرا بھی دیکھ سکتی تھی۔ یہ کیا ہوا تمہارے گال کو؟ سدرا نے اس کے گال کو ہلکا سا چھوا۔ سرخ رنگت کے وہ نشان خود حقیقت بیان کر رہے تھے۔ وہ کچھ نہ بولی، لیکن اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ شادی کا تحفہ، فرحین خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ کیا یہ فہد نے؟ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ فرحین صرف سر اس بات میں ہلا پائی تھی، اس میں بولنے کی طاقت نہ تھی۔ صبح صبح ایسا کیا ہوا جو نوبت یہاں تک آ گئی؟ وہ گہری سوچ میں جاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ صبح صبح؟ کل رات کون سا اس کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک تھا جو آپ کو صبح کے فسانے پہ حیرت ہو رہی ہے؟ اس جانور نے تو مجھے رات بھر ذلیل کر رکھا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور کسی پاگل خانے سے نکال کر میرے سر پر اس عذاب کو مسلط کر دیا گیا ہے، کیونکہ نارمل تو وہ کہیں سے دکھتا نہیں۔ وہ بھرپور غصے سے بھڑاس نکال رہی تھی۔ میں چپ رہنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بس ایک بار مجھے میرا فون مل جائے، مجھ پہ تشدد کرنے کے جرم میں سے جیل نہ بھجوایا تو میرا نام بھی فرحین رحمان نہیں۔ اب یا تو وہ رہے اس گھر میں
یا پھر میں جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔